الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ الفائزین برضوان اللہ، اما بعد۔ سامعین اکرام، سرکار قطب العالم، رئیس الزاہدین، شیخ المشائخ، سی ایم ولی اللہ محمد ابو بکر المدوری قدس اللہ سرہ العزیز بڑی عظمت والے ولی اللہ ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے یعنی کہ شوال کا مہینہ، یہ آپ کے عرس مبارک کا مہینہ ہے۔ اس لیے آئیے آپ کی سیرت مبارکہ پر غور کر کے فیض حاصل کرتے ہیں۔ سرکار قطب العالم کا ظہور ہندوستان کا جو مشہور اسٹیٹ ہے کیرلا، وہیں پر ہوا۔ تو آپ کی ولادت مبارکہ سن 1348 میں ہوئی، وہ بھی 12 ربیع الاول کو قبیل الفجر۔ 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ہوئی تھی، آپ جلوہ گر ہوئے تھے۔ تو اسی وقت میں، ٹھیک قبیل الفجر کے وقت میں، فجر کے وقت سے، طلوع الفجر سے تھوڑی دیر پہلے 12 ربیع الاول ہی کو سیدنا قطب العالم، رئیس الزاہدین، شیخ المشائخ، سی ایم ولی اللہ محمد ابو بکر المدوری قدس اللہ سرہ العزیز کی ولادت مبارکہ بھی ہوئی۔ آپ کی سب سے بڑی فضیلت یہ تھی کہ آپ قدم الرسول پر تھے، قدم مصطفیٰ پر تھے۔ کیا ہے قدم الرسول؟ ہم پہلے بھی سمجھا چکے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر اولیاء کرام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر اولیاء کرام ہیں، اور اس بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ امام طبرانی اپنی کتاب معجم الاوسط کے اندر نقل کرتے ہیں حدیث کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تخلو الارض من 40 رجلا مثل ابراہیم خلیل الرحمن۔ روئے زمین 40 ایسے لوگوں سے ہرگز خالی نہیں ہوگی، یعنی کہ ہمیشہ 40 ایسے لوگ روئے زمین پر موجود ہوں گے، ہمیشہ موجود ہوں گے۔ کیسے لوگ؟ مثل خلیل الرحمن، مثل ابراہیم خلیل الرحمن، ابراہیم خلیل اللہ جیسے 40 لوگ روئے زمین پر ہمیشہ موجود رہیں گے، مثل خلیل الرحمن۔ اس حدیث میں مثل کا لفظ آیا ہے، آگے ایک حدیث سنائیں گے، اس میں ایک اور لفظ آئے گا، ہم تشریح کریں گے۔ آگے فرمایا فَبِهِمْ يُسْقَوْنَ، انہی کے ذریعے لوگوں کو برسات ملتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے انہی کے ذریعے۔ وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ، انہی کے ذریعے لوگ مدد کیے جاتے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ۔ آگے فرمایا ما مات منہم احد الا ابدل اللہ مکانہ آخر، ان میں سے جب بھی کسی ولی کی، کسی شخص کی وفات ہوتی ہے تو اللہ اس شخص کے جگہ پر کسی اور کو مقرر کر دیتا ہے۔ تو یہ 40 لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، جب بھی کسی کی وفات ہوتی ہے ان میں سے تو اللہ ان کے مقام پر کسی اور کو مقرر کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا، اور مجمع الزوائد جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور امام، بڑی عظیم الشان امام ہیں، آپ نے اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ آگے فرمایا رواہ الطبرانی، امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا، روایت کی، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، اور اس حدیث کی اسناد یعنی کہ سند حسن ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اور امام ترمذی جو مشہور محدث ہیں،
آپ اپنی کتاب نوادر الاصول کے اندر فرماتے ہیں عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ قال، سیدنا حذیفہ بن الیمان جو مشہور صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روایت کرتے ہیں، قال فرمایا، الابدال بالشام، ابدال شام میں ہوتے ہیں، ایک وطن کا نام ہے، وہم 30 رجلا، وہ 30 لوگ ہوتے ہیں، علی منہاج ابراہیم، یعنی کہ ابدال میں سے 30 ابدال ایسے ہوتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے منہاج پر ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جو حدیث گزری اس میں مثل خلیل الرحمن، مثل ابراہیم خلیل الرحمن، مثل کا لفظ آیا، اس حدیث میں علی منہاج ابراہیم علیہ السلام یہ لفظ آیا ہے، غور کیجئے۔ آگے فرمایا والعصب بالعراق، عصب نام کا ایک گروہ ہے اولیاء کرام کا، وہ عصب عراق میں ہوتا ہے، 40 رجلا، 40 لوگ ہوتے ہیں یہ، کلما مات رجل ابدل اللہ مکانہ آخر، جب بھی ان میں سے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان کی جگہ پر کسی اور کو مقرر کرتا ہے، 20 منہم، ان میں سے 20 علی اجتہاد عیسی ابن مریم، ان میں سے 20 اولیاء کرام عیسی ابن مریم علیہ السلام کے منہاج پر ہوتے ہیں۔ یہاں پر منہاج کا لفظ، اس سے پہلے مثل کا لفظ، اور صوفیان کرام قدم بولتے ہیں اسی کو قدم بولتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ ہیں مثل، اب ابراہیم علیہ السلام کے مثل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی ہوگی ان کی شکل صورت سب کچھ، نہیں، یہ جو الفاظ ہیں اس کا حقیقی معنی اللہ ہی جانے۔ مثل، منہاج اور اولیاء کرام صوفیان کرام جو کہتے ہیں قدم، اس کا حقیقی معنی اللہ جانے۔ بس ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ جو ولی جس نبی کے قدم پر ہوتا ہے اسی جیسی قربت ہوتی ہے اس ولی کی، یعنی کہ جو ولی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتے ہیں ایسے اولیاء کرام کلیم اللہ جیسی قربت اللہ سے رکھتے ہیں۔ جو اولیاء کرام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پر ہوتے ہیں ایسے اولیاء کرام اللہ سے روح اللہ جیسی قربت رکھتے ہیں۔ جو اولیاء کرام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر ہوتے ہیں ایسے اولیاء کرام خلیل اللہ جیسی قربت رکھتے ہیں اللہ سے۔ اب غور کیجئے، اور جو لوگ یا پھر جو اولیاء کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہوتے ہیں، قدم مصطفیٰ پر ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے اولیاء کرام کو محبوبیت عطا کی جاتی ہے۔ اسی لیے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کو محبوب سبحانی کہا جاتا ہے۔ محبوب سبحانی تو ہم کہتے ہیں، تو آپ سیدنا عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز قدم الرسول پہ تھے، قدم مصطفیٰ پر تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو محبوبیت عطا کی گئی تو محبوب سبحانی کہلائے آپ۔ اسی لیے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز اپنے مشہور قصیدے کے اندر فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں، یہ بات غوث اعظم نے فرمائی۔ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتے ہیں۔ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، میں وہ نبی جو بدر کمال بن کر، یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جو بدر کمال بن کر تشریف لائے آپ کے قدم پر ہوں۔ سیدنا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا، تو سرکار غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی قدم الرسول پر تھے۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری قدس اللہ سرہ العزیز بھی جیسے قدم الرسول پر تھے، ویسے ہی سیدنا قطب العالم رئیس الزاہدین شیخ المشائخ سیم ولی اللہ المدوری قدس اللہ سرہ العزیز بھی قدم الرسول پر تھے۔ جو اولیاء کرام قدم الرسول پر ہوتے ہیں ان کی بڑی شان ہوتی ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ نائب بن کر آتے ہیں. ایسے اولیاء کرام خلیفۃ اللہ بن کر آتے ہیں، خضر علیہ السلام کے راستے پر ہوتے ہیں. اللہ رب العزت تمام علوم سے ان کو نوازتا ہے، علم لدنی سے نوازتا ہے، ہر چیز عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ عالم کی تدبیر، کائنات کی تدبیر بھی اللہ ان کے ذریعے کرتا ہے، ان کے سپرد کرتا ہے. اللہ کائنات کی تدبیر کرنے کو دیتا ہے. یہ بات شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا. جو قدم الرسول پر ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. فرمایا وَأَمْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ إِن قُلْتُ كُنْ يَكُنْ. اللہ اکبر. ان قلت کن یکن، اگر میں کن کہوں تو ہو جائے گا. کیوں؟ وَأَمْرِي بِأَمْرِ اللَّهِ، کیونکہ میرا جو امر ہے وہ اللہ کے امر سے ہے. اللہ کے امر سے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے مجھے قدرت عطا کر دی ہے. اللہ کسی کو یہ قدرت دے اور یہ کہہ دے کہ تم آئندہ جو سوچ کر کن کہو گے وہ ہو جائے گا. کسی کو اللہ یہ قدرت عطا کرے تو اس میں عجیب بات کیا ہے؟ اللہ نے دی ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے. آگے فرمایا وَطَافَتْ بِيَ الْأَكْوَانُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ، کائنات میرے طواف کرنے لگی، کائنات ہر طرف سے مجھے طواف کرنے لگی. فَصِرْتُ لَهَا أَهْلًا، میں اس کے اہل بن گیا، میں اس کے اہل بن گیا، یعنی کہ اس کے لائق میں بن گیا. کیسے؟ بِتَحْقِيقِ نسبتی، اس رب العالمین سے، کائنات کے بادشاہ سے جب میری نسبت قائم ہو گئی، میری نسبت کی تحقیق ہو گئی تو کائنات میرے طواف کرنے لگی. کیسے نہیں کرے گی؟ دیکھیے اللہ رب العزت سے بڑی چیز کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تو ایسے لاکھوں کروڑوں کائنات بنا سکتا ہے. تو ایک کائنات جس کو اللہ چاہ لے اس کے سپرد ایک کائنات کرتے اور کہے تم تدبیر کرو اور قدرت دے دے تدبیر کرنے کی، تو اس میں کیا بڑی بات ہے؟ لوگ اس کو شرک نہ سمجھیں، کیونکہ تبھی شرک ہوگا جب ہم کچھ یوں کہیں کہ غوث اعظم اپنی قدرت سے کرتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، اللہ نے جو قدرت عطا کی اس سے کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا تو کرتے ہیں، اللہ نے اجازت دی تو کرتے ہیں، اللہ نے کی مرضی تھی تو کرتے ہیں. اللہ ان کو چاہنے لگا تو اللہ نے عطا کیا. تو کائنات کو بہت بڑا نہ سمجھیں. اللہ کی قدرت کیا ہے کہ کچھ ہر چیز چھوٹی ہے، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے کائنات. ایسے لاکھوں کروڑوں کائنات اللہ بنا سکتا ہے. تو ایک چھوٹی سی کائنات اللہ کے نظر میں، جب شیخ غوث اعظم قدس اللہ سرہ العزیز کو اللہ دینا چاہے، اس کی تدبیر ان کے ذریعے کرنا چاہے، تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اسے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. آگے فرمایا وَكُلُّ بِلَادِ اللَّهِ، غوث پاک فرماتے ہیں وَكُلُّ بِلَادِ اللَّهِ، یعنی کہ اللہ کی تمام بستیاں، یعنی کہ تمام کائنات ملکی حقیقتاً، حقیقت میں میری ملکیت ہے. اللہ نے دے دیا تو ان کی ملکیت ہوئی. وَأَقْطَابُهَا، صرف اتنا ہی نہیں، کائنات میں جو اقطاب ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں، من تحت حکمی و طاعتی، میری اطاعت کرتے ہیں، میرے حکم کے ماتحت رہتے ہیں. سرکار غوث اعظم قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا یہ ہے قدم الرسول. اتنے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں جو قدم الرسول پر اولیاء کرام آتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی جب قدم الرسول پر آنے والے ایسے ہیں. تو آگے فرمایا وَأَقْطَابُهَا مِن تَحْتِ حُكْمِي وَطَاعَتِي، اس کا معنی بیان کر چکے ہیں، یعنی کہ کائنات میں جو اقطاب ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ سب میری اطاعت میں ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، میں جو حکم دیتا ہوں اس کے مطابق کرتے ہیں. اسی طرح تو جو قدم الرسول پر ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں،
ان سے ایسا کلام واقع ہوتا ہے. اسی لیے سرکار قطب العالم رئیس الزاہدین شیخ المشائخ سیم ولی اللہ محمد ابو بکر المدبوری قدس اللہ سرہ العزیز بھی اپنی حیات طیبہ کے اندر فرمایا کرتے تھے انا قطب العالم، میں قطب العالم ہوں، عالم کا قطب ہوں. انا مدبر العالم، میں عالم کی تدبیر کرتا ہوں، کرنے والا ہوں اللہ کے حکم سے. ویسے اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ نازعات میں خود فرمایا فالمدبرات امرا، تدبیر کرنے والوں کی قسم. اگر صرف اللہ ہی تدبیر کرتا، ویسے حقیقت میں تو صرف اللہ ہی تدبیر کرنے والا ہے، ان کے ذریعے کرتا ہے، یہی ہم کہتے ہیں. اس آیت کے اندر فالمدبرات، تدبیر کرنے والوں کی قسم. بہت لوگ تدبیر کرتے ہیں، اولیاء کرام بھی تدبیر کرتے ہیں. اس آیت سے صوفیان کرام اخذ کرتے ہیں. اور اسی آیت کی تفسیر میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا، جو بیضاوی جو تفسیر ہے وہ کئی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ تمام اہل سنت کے مدرسوں کے اندر یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے، بڑی معتمد تفسیر ہے. فرمایا صفات النفوس، یہ جو والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، یہ جو ہیں یہ صفات النفوس ہیں، صفات النفوس الفاضلہ، یعنی کہ شریف جو نفسیں ہوتی ہیں، اولیاء کرام کے جو نفس ہوتے ہیں الفاضلہ، فضیلت والی نفسیں صفات النفوس ہیں. آگے فرمایا وَتَنْشُطُ إِلَى عَالَمِ الْمَلَكُوتِ، صفات نفوس جب اپنے اجسام سے نکلتے ہیں اور عالم الملکوت کو پہنچتے ہیں وَتُسَبِّحُ فِيهَا، والسابحات سبحا کے لیے فرمایا وَتُسَبِّحُ فِيهَا، عالم الملکوت میں جا کر تسبیح کرتے ہیں اللہ کی. فَتَسْبِقُ إِلَى حَضَائِرِ الْقُدُسِ فَالسَّابِقَاتِ سبقا کے بارے میں فرمایا تسبق إِلَى حَضَائِرِ الْقُدُسِ، قدس تک پہنچتے ہیں، جلد ہی پہنچ جاتے ہیں. فَتَصِيرُ لِشَرَفِهَا وَقُوَّتِهَا مِنَ الْمُدَبِّرَاتِ، اور ان کے شرف کی وجہ سے، وہ جو اولیاء کرام کے نفوس فاضلہ ہیں، فضیلت والی نفسیں ہیں، وہ ان کی شرف کی وجہ سے، اس کی قوت کی وجہ سے جو اللہ نے عطا کی، وہ قوت مدبرات میں سے ہو جاتے ہیں. آگے یہ فرمایا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے والنازعات غرقا کا معنی یہ ہے کہ حال سلوکہا، جب اللہ سے قربت رکھنے والے سلوک کے راستے پہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جب اللہ تک پہنچنے کا راستہ طے کرتے ہیں فَإِنَّهَا تَنزِعُ عَنِ الشَّهَوَاتِ، تو ان کی جو خواہشات ہیں سب کو دبا کر صرف اللہ کی خواہش کو لے کر چلتے ہیں. یہ ہے والنازعات غرقا. پھر والناشطات نشطا فتنشط الى عالم القدس، عالم القدس تک نشاط کے ساتھ ایکٹیو سے پہنچتے ہیں. فتسبح فی مراتب الارتقاء، ترقی کرتے کرتے ترقی کے مرتبے پر تسبیح کرتے چلتے ہیں. والسابحات سبحا کا معنی. پھر فرمایا فالسابقات سبقا کا معنی فتسبق الى الکمالات، تو جب یوں تسبیح کرتے ہیں عالم القدس کو پہنچتے ہیں تو کمالات تک جلد ہی پہنچتے ہیں. تسبق، جلدی کمالات تک پہنچتے ہیں. حتی تصیر من المکملات، جب تک مکمل نہ ہو جاتے اور متبر نہ ہو جاتے. یہی فرمایا امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے. تو فالمدبرات امرا کے مطابق اللہ جس کو چاہے تدبیر سونپتا ہے ان کے ذریعے ہی. ویسے تو اللہ رب العزت ہر کام کسی کے ذریعے ہی کرتا ہے. اگر خود چاہتا تو کن کہہ دیتا، بارش نازل ہو جاتی، لیکن میکائیل علیہ السلام کے ذریعے کرتا ہے. ہر چیز اگر اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ وحی پہنچا دیتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جبریل علیہ السلام کے ذریعے. ہر چیز کسی کے ذریعے اللہ رب العزت کرتا ہے. اللہ رب العزت کو کسی ملائکت کی ضرورت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں تدبیر کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کی عادت ہے کہ اللہ تدبیر جس کے ذریعے چاہتا ہے اس کے ذریعے کرتا ہے. خاص کر کے وہ جس سے محبت کر لیتا ہے، اس سے جو قریب ہو جاتے ہیں
اولیاء کرام خاص کر کے جو قدم الرسول پر ہوتے ہیں ان کے ذریعے تدبیر ہوتی ہے. صوفیان کرام یہی فرماتے ہیں. تو سیدنا قطب العالم رئیس الزاہدین قدم الرسول پر تھے. تو آپ کے قصیدے میں یعنی کہ سیدنا قطب العالم کی جو مدح لکھی گئی ہے مولود کی کتاب میں، اس میں فرمایا هو القطب، وہ قطب ہیں، سلطان ہے، سماہ محمد، آپ کا نام کرامی محمد ہے، ابو بکر المشہور من دون ریبتی، مشہور ہیں وہ من دون ریبتی، بغیر کسی شک کے بڑے مشہور ہیں. ویسے آپ کے عرس مبارک کے وقت تمام سٹیٹس سے، ہندوستان کے تمام سٹیٹ سے ہم نے دیکھا کہ باہر جو ممالک ہیں فارین کنٹریز سے بھی کچھ لوگ پہنچتے ہیں. اور ویسے آپ کی وفات ہونے کے بعد صرف 30 سال پورے ہوئے ہیں. 1991 میں آپ کی وفات طیبہ ہوئی، تو صرف 30 سال پورے ہوئے ہیں. تو آپ کا ظہور ابھی ہونے کو ہے، آپ کی شہرت ابھی پھیلی نہیں ہے. آپ جیسے سیدنا قطب الاقطاب شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کا ظہور ہوا، آپ کی شہرت ہوئی، جیسے خواجہ خواجگان شیخ خواجہ معین الدین چشتی الاجمیری سلطان الہند کی شہرت ہوئی عالم میں، ویسے ہی آپ کی بھی شہرت ہوگی، کیونکہ آپ بھی قدم الرسول پر تھے. جو بھی قدم الرسول پر، سیدنا قطب المجید فرد الوحید شاہ الحمید الناغوری قدس اللہ سرہ العزیز تو بہت مشہور ہے، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، وہ بھی قدم الرسول پر تھے، تو وہ بھی بہت مشہور ہوئے وفات کے بعد کچھ عرصے بعد بہت مشہور ہو جاتے ہیں ایسے اولیاء کرام، جیسے پیران پیر قدس اللہ سرہ العزیز ہوئے، جیسے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس اللہ سرہ العزیز ہوئے، ویسے ہی سرکار قطب العالم رئیس الزاہدین سی ایم ولی اللہ المدوری کی بھی شہرت ہوگی. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ المستعان. آگے فرمایا اس مدح کے اندر وحید فرید، وحید ہیں، واحد ہیں وہ، فرید یعنی کہ ان جیسا کوئی نہیں، لا یوافق مثلہ، ویسا ان کا مثل کوئی نہیں، ولی جلیل، بہت جلیل القدر ولی ہے، شیخ کل الطریقتی، ہر طریقت کے شیخ ہیں، پیر ہیں. آپ کی جو کرامتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ولادت سے پہلے ہی ایک کرامت ظاہر ہوئی. فرماتے ہیں آپ کی جو تاریخ کی کتاب ہے اس کے اندر، یعنی کہ مولود کی کتاب میں جو سوانح حیات ہوتے ہیں اس کے اندر وَلَمَّا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ سَافَرَ أَبُوهُ لِلْحَجِّ، جب آپ سے حاملہ تھی آپ کی امی جان تو آپ کے والد محترم حج کو تشریف لے گئے. فَرَآ فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ سَيُولَدُ لَكَ وَلِيٌّ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ، تو منام میں یعنی کہ خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ کو ایک ولی اللہ پیدا ہونے والے ہیں آپ کے گھر. من هذا الحمل، اس حمل سے، فسمیہ ابو بکر، محمد ابو بکر، اگر ولادت ہو جائے تو آپ ان کا نام محمد ابو بکر رکھیے گا. فرجع من حجہ، تو آپ جب حج سے واپس آئے، فقال له واحد من العارفین، تو عارفین میں سے، اللہ کے ولیوں میں سے کسی سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اس ولی اللہ نے فرمایا قد کنت ابا لولی، آپ ایک ولی اللہ کے والد بن چکے ہیں. فسر سرورا کثیرا، تو بہت خوشی ہوئی آپ کو، لتذکرۃ منامہ، کیونکہ جو سپنا دیکھا تھا، جو خواب دیکھا تھا اس کی تحقیق ہو گئی، کیونکہ ایک ولی اللہ نے بھی یہی بات کہی اور یہ کہا کہ آپ بن چکے ہیں والد. تو فوراً گھر پہ جا کر دیکھا تو ولادت ہو چکی تھی. فرجع سریعا الی البیت فوجدہ مولودا، فوراً گھر کی طرف لوٹے اور دیکھا تو فوجدہ مولودا، آپ کی ولادت ہو چکی تھی. ثم ذهب الی شیخہ محمد ابی بکر، تو آپ کے جو والد محترم تھے آپ کے شیخ کا نام بھی محمد ابو بکر تھا. تو جب آپ وہاں پر گئے اور بشارت دی کہ ہمارے گھر ایک لڑکا ہوا ہے، تو سیدنا ابو بکر محمد ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا فقال له الشیخ سم ابنک باسمی فسماہ محمد ابو بکر، تو فرمایا میرا نام رکھ دو،
آپ کے والد محترم کا کہ شیخ کا نام بھی محمد ابو بکر تھا. تو جب آپ اپنے شیخ کے پاس گئے اور بشارت دی کہ ہمارے گھر لڑکا ہوا ہے, تو آپ کے شیخ نے فرمایا میرا نام رکھنا اس کو, تو محمد ابو بکر آپ کا نام ہوا. آگے فرمایا وَكَانَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي صِبَاهُ مُوَاظِبًا عَلَى الْآدَابِ وَالسُّنَنِ مُتَمَسِّكًا بِالْجِدِّ وَالِالْتِزَامِ صَادِقًا رَحِيمًا يُحِبُّ الْوَحْدَةَ, کہ فی صباہ مواظبًا علی الآداب, سیدنا قطب العالم بچپن ہی سے ادب پر قائم تھے, والسنن اور سنتوں پر قائم تھے, صادق تھے, سچائی ہی بولتے تھے, رحیمن رحمت بہت زیادہ تھی آپ کی, یحب الوحدۃ وحدت یعنی کہ خلوت ہمیشہ تنہائی پسند کرتے تھے, فلا یشترک الصبیان فی لعبہم کبھی صبیان کے ساتھ یعنی کہ بچوں کے ساتھ کھیلا نہیں کرتے تھے, وکان دائم الفکری والشکری ہمیشہ اللہ کی فکر میں ہمیشہ شکر گزاری میں لگے رہتے تھے. ثم سافر سیم ولی اللہ قدس سرہ للحج, پھر سیدنا سیم ولی اللہ قدس اللہ سرہ العزیز جب حج کو تشریف لے گئے, وزار الروضۃ الشریفہ اور روضہ مبارکہ کی زیارت کی, فخرج نور من الروضۃ الشریفہ تو روضہ مبارک سے ایک نور نکلا اور آپ کو گھیر لیا. بہت بڑی کرامت ہے ایسی روضہ مبارک سے قبولیت ملنا, استقبال کیے جانا, روضہ مبارک سے نور کا آنا, یہ قدم الرسول پر جو اولیاء کرام ہوتے ہیں انہی کے لیے خاص ہے. سیدنا شیخ احمد الکبیر الرفاعی قدس اللہ سرہ العزیز کی زندگی میں بھی کچھ ایسی کرامت دیکھنے کو ملتی ہے, وہ بھی قدم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدم پر ولی اللہ بن کر آئے تھے. آگے فرمایا وَكَانَ شَيْخُنَا فِي هَذَا الْحَالِ يَسْجُدُ سَجْدَاتٍ طَوِيلَاتٍ, ہر جگہ پر سجدے کرتے تھے, طویل سجدے. تو لوگ پوچھتے تھے کہ اس جگہ پر کیوں سجدہ کر رہے ہیں, تو سرکار قطب العالم قدس اللہ سرہ العزیز کبھی فرماتے تھے کہ ہا ہنا سجدت الملائکہ, یہاں پر ملائکت نے سجدہ کیا تھا, یہاں پر بڑے بڑے اولیاء اکرام نے سجدہ کیا تھا. اور کئی جگہوں پر جہاں سیدنا قطب العالم نے سجدہ کیا, آج وہاں پر بڑی بڑی مسجدیں کھڑی ہو گئی, آج وہاں پر سنی مدارس قائم ہو گئے. یہ سب آپ کی کرامتوں کے اندر لکھا جاتا ہے. اسی مولود کی کتاب میں آخر میں فرمایا ایا شیخنا کم من مجنون برئ من جنونہ عند رؤیتکم, یا شیخنا کتنے لوگ جن پر جنون چھا گیا تھا, جو پاگل ہو چکے تھے, آپ کو دیکھتے ہی وہ صحیح ہو گئے. وَكَم مِّن حَزِينٍ سُلِبَ مِّنْ حُزْنِهِ عِنْدَ مُلَاقَاتِكُمْ, کتنے لوگ غمگین ہو کر آپ کے پاس پہنچے تو ان کا غم دور ہو گیا. وَكَم مِّن مَّرِيضٍ شُفِيَ مِّن مَرَضِهِ بِقَوْلِكُمْ, کتنے لوگ مریض ہو کر بیمار ہو کر آپ کے پاس پہنچے تو بس آپ نے کہا شفا ہو جائے تو شفا ہو گئی. وَكَم مِّن مُعَانِدٍ تَقَاعَدَ وَتَابَ عِنْدَ حَضْرَتِكُمْ, کتنے معاند لوگ آپ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر چکے تھے. وَكَم مِّن عَاصٍ خَرَجَ مِنْ عِصْيَانِهِ بَعْدَ لِقَائِكُمْ, کتنے گنہگار لوگوں نے آپ کے لقاء کے بعد, آپ سے ملاقات کرنے کے بعد اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا اور نیک بن گئے. اللہ اکبر, یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے, لوگوں کا دل بدل جائے ان کو دیکھنے کے بعد. تو سامعین کرام, سرکار قطب العالم جن کے صفات رحمانی, چہرہ نورانی, بارگاہ سلطانی, جن کی نگاہ ربانی, اخلاق قرآنی, کلام عرفانی, جن کی مجلس روحانی, جو ہیں سراپا خدا کی نشانی, سرکار قطب العالم رئیس الزاہدین شیخ المشائخ سیم ولی اللہ محمد ابو بکر المدوری قدس اللہ سرہ العزیز کا عرس شریف آپ سب کا مبارک ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر آپ کے فیضان اور مدد کو جاری رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.